بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. سرکار دو عالم سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں. مکے سے لشکر چل پڑا ہے. خیال ان کا یہ ہے کہ مدینہ فتح کر لیں گے، خیال ان کا یہ ہے کہ سب کو آسانی سے ہرا دیں گے. ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بلایا ہے. پہلے اپنی بات کی ہے، وہ آپ نے سنی. مہاجرین نے جواب دیا، وہ آپ نے سنا. انصار نے جواب دیا، وہ سنی. اور پھر یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمائے کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آئے. ہمارا فرض ہے تکمیل کرنا رائے عالی کی، ہماری زندگی تکمیل ہے ایمان عالی کی. ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا. سبحان اللہ. کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا. اور انصار کہہ رہے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. سرکار بڑے خوش ہوئے یہ جواب دے کر کہ کیا کہنے مہاجرین کے، کیا کہا ہے انصار نے. نظارہ دیکھ کر اصحاب کے جوش اطاعت کا اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ، نبی کا نہیں نبوت کا، اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ نبوت کا. یہ وحدت آج وحدت کے مبلغ کو پسند آئی. اٹھا کر ہاتھ حضرت نے دعائے خیر فرمائی. دعا کے بعد لوگوں کو نوید فتح و نصرت دی، برائے جنگ یثرب سے نکلنے کی اجازت دی. اب اجازت دے دی ہے یثرب سے، تو اگر وہ وہاں سے چلے ہیں تو اب یہ یہاں سے چل رہے ہیں. عالم کیا ہے؟ وہ کس عالم میں چلے؟ آپ نے سنا کہ تیر ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، خنجر ہے، سامان ہے، مرد و زن ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. کیا ہے جو نہیں ہے؟ یہ کس عالم میں چلے ہیں؟ نہتے بے سر و سامان، بھوکے اور تھکے ہارے. نہتے، اور وہ ہزاروں تھے. نہتے بے سر و سامان، بھوکے اور تھکے ہارے کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے، کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے. کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت کی، شہادت کے لیے آئے تھے. کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں. وہ تو آئے شہادت کے لیے تھے، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں. اب قربان ہو جائے حفیظ جالندھری پر. کہتے ہیں اس لشکر کو کیسے ڈسکرائب کیا جو مکے سے چلا ہے. حفیظ جالندھری صاحب اس لشکر کو ان الفاظ میں ڈسکرائب کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. سپہ سالار لشکر ایک کملی ایک کالی کملی والا تھا. ہاں پھر سنیں، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. سپہ سالار لشکر ایک کالی کملی والا تھا. یا رسول اللہ. سپہ سالار لشکر ایک کالی کملی والا تھا. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب مسلمان چلے ہیں، مسلمان ایک مقام پر پہنچے ہیں
اس مقام کو بدر کہتے ہیں، مقام بدر پہ پہنچے ہیں، وہاں ڈیرے جمائے ہیں۔ اب جب ڈیرے جمع ہیں تو اچانک کیا دیکھا، اچانک کیا سنا؟ ڈھول کی آوازیں آ رہی ہیں، ڈھول تاشے کی آوازیں آ رہے ہیں، باجوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے گویا، جو کہ ایک بڑی فوج کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے، گویا جیسے دنیا بھر کے شیطان ایک جگہ جمع ہو کر شمع حق کو بجھانے کے لیے دوڑے چلے، دنیا بھر کے شیطان ایک جگہ پہ جمع ہو کر شمع حق کو بجھانے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں، انصار بھی دیکھ رہے ہیں، مہاجرین بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب بدر کے پاس بیٹھے ہیں، سامنے سے لشکر آ رہا ہے۔ منظر کو دیکھا، سرکار نے صحابہ کو نصیحت کی، دیکھو ہرگز حملے میں پہل نہ کرنا، حملے میں پہل نہیں کرنا، شاید جنگ ٹل جائے، لیکن ہاں اگر دشمن پہل کر دے تو پھر جان آفری کے حوالے کر دینا، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ آج موقع ہے کہ کون اپنے رب سے کیے ہوئے دعووں کو نبھاتا ہے، آج وہ دن آ گیا ہے۔ تو اب یہ آگے کا منظر سنیے، یہاں یہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ اب سنیے دونوں اطراف کے لشکروں کا منظر، وہاں سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، قریشی فوج کا طوفان، اتنا بڑا لشکر تھا، طوفان سے تشبیہ دی، قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا نظر آیا، قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا نظر آیا تو اطمینان سے اس کملی والے نے یہ فرمایا، وہاں سے تو بھائی عام طور پر ہوتا ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو انسان فوراً سہم جاتا ہے، طوفان آتا ہے نا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا نظر آیا تو اطمینان سے اس کملی والے نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اے ایمان والو آ رہی ہے فوج باطل کی، کہ اے ایمان والو آ رہی ہے فوج باطل کی، تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے فوج باطل کی، خبردار آ نہ جائے لشکر باطل قریب، جب تک نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین، جب تک لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا، نہ ہو مجبور، جب تک جنگ کی کوشش نہ تم کرنا، تم نے کچھ نہیں کرنا، مگر ہاں اس مگر میں ہے ساری بات، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، قضا کا خندہ پیشانی سے استقبال لازم ہے، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، قضا کا خندہ پیشانی سے استقبال لازم ہے، نشان صبر و استقلال ہے اقبال والوں کا، نشان صبر اور استقلال ہے اقبال والوں کا، کہ ساتھی ہے خدا صبر اور استقلال والوں کا۔ یہ نصیحت فرمائی سرکار دو عالم نے، اپنی کالی کملی اوڑی، اپنے رب سے دعائے نصرت میں مشغول ہو گئے۔ اب آپ وہ منظر سوچیں کہ میدان لگا ہوا ہے، لشکر آ رہا ہے، یہاں ایک لشکر ہے اور وہاں کالی کملی اوڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے نصرت میں مشغول ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، آپ دیدہ ہوتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے رب جتنا ان لوگوں سے ہو سکتا تھا نا انہوں نے کر لیا، اب تو ان کی نصرت فرمانا، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر بظاہر نام لیوا کون ہوگا اسلام کا؟ بس اسی دعا کی تکرار کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خداوند تعالیٰ نے نصرت کی بشارت دی، سرکار خوش ہو گئے۔ کیا ہوا دیکھیں کیا کہا اب حفیظ جالندھری صاحب نے، یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، صحابہ کے لیے اس طرح تائید خدا مانگی، صحابہ کے لیے اس طرح تائید خدا مانگی، دعا مانگی الہی یہ تیرے دیدار بندے ہیں، بہت ہی صاحبان جرأت و ایثار بندے ہیں، یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر، بہت 313 تھے نا، بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے قوی ان کا ارادہ کر۔ اب کیفیت یہ ہے، ایک طرف بے سر و سامان 313 والے تھے جن کے پاس چند گھوڑے تھے، بہت مختصر سامان حرب تھا، لیکن ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت تھی، صبر بے پناہ تھا، صبر کی طاقت بہت تھی۔ دوسری طرف کفار شیاطین کا وہ لشکر تھا جس کے پاس صرف تکبر تھا، صرف عنایت تھی، صرف کفر تھا، صرف تعصب کے جذبات تھے، اور جن سے وہ مدد مانگ رہے تھے وہ لات تھے، وہ منات تھے، وہ عزا تھے، سوائے پتھروں کی مورتیاں ہونے کے ان کا کوئی وجود نہ تھا، مطلب وہ تو اس قابل میں نہیں تھے کہ اپنے اوپر بیٹھنے والے کسی مکھی کو خود اڑا سکیں،
یہ بے وقوف رسول اللہ کے مقابلے میں ان سے مدد مانگ رہے تھے. اب یہ منظر آپ سنیے اور فدا ہو جائیے جناب حفیظ جالندھری صاحب سے کہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا حفیظ جالندھری صاحب نے کس انداز سے کہا. بھائی وہ کفار کا لشکر ہے, یہ سرکار کا لشکر ہے. اب دیکھیں کہ بیان کس طرح کیا ہے. ادھر حق سر بکف موجود, ادھر حق سر بکف موجود, ادھر خنجر بکف باطل. کھڑے تھے روبرو, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, کھڑے تھے روبرو اب صف بصف حق صف بصف باطل. کھڑے تھے روبرو اب صف بصف حق صف بصف باطل. ادھر حق سر بکف موجود, ادھر خنجر بکف باطل. ادھر وہ جن کے دم سے ہو گیا اسلام پائندہ, ادھر کفار کی دنیا کا ہر کافر نمائندہ. نہ دیکھا تھا کبھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ, ادھر ایمان سفارا ادھر شیطان سوارا. ادھر ایمان سفارا, نہ دیکھا تھا کبھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ, ادھر ایمان سفارا ادھر شیطان سفارا. تصادم ہونے والا تھا صفا میں اور کینے میں. دو لشکروں کے تصادم کو کہا تصادم, اور آگے تشبیہ دیکھیے گا کیا خوبصورت دی ہے کہ تصادم ہونے والا تھا صفا میں اور کینے میں. ہوائیں رک گئیں جس طرح دم رک جائے سینے میں. یعنی ایسا منظر تھا کہ ہوائیں رک گئیں. کیسے رک گئیں, کیا کہنے, تصادم ہونے والا تھا صفا میں اور کینے میں. ہوائیں رک گئیں جس طرح دم رک جائے سینے میں. بس اب ایک طرف سرکار ہے جو دوران جنگ حق اور انصاف کی تلقین کر رہے ہیں, دوسری طرف ابو جہل ہے, اپنے 11 سرداروں کے ہمراہ ہے, جنگ کی آگ کو بھڑکا رہا ہے, مشرکین کو آپے سے باہر کرنے کے لیے کبھی ان سے وعدے کرتا ہے, کبھی انہیں جوش دلاتا ہے, کبھی باپ دادا کی عظمت کے نام پر انہیں غیرت دلاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اندھے تعصب شدید غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کو بہت حقیر سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑے. تو اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جہاں پر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. کس طرح جنگ کا آغاز ہوا؟ حبل کے جانثاروں, لات و عزا کے پرستاروں, حبل کے جانثاروں, یہ وہ کہہ رہے ہیں لات و عزا کے پرستاروں, بڑھو حملہ کرو مارو, بڑھو حملہ کرو مارو. جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس بھالے ہیں, تمہارے پاس ڈھالے ہیں, فنون جنگ ہے, سامان ہے, قوت ہے, چالیں ہیں. ارے ہم ان, غرور کتنا تھا, ارے ہم ان مسلمانوں کو کچا ہی چبا لیں گے, کچل ڈالیں گے, ان قدموں کے نیچے پیس ڈالیں گے. اکٹھے مل کے ایک دھاوا کرو اے جنگجو مردوں, بڑھو بڑھو اب ایک ہی ریلے میں سب کو کاٹ کر دھر دو. کیا جوش و غضب کو مشتعل اس شعلہ باری نے, لگا دی ناریوں کو آگ آتش باز ناری نے. اب میدان جنگ سج گیا ہے, جذبات مشتعل کر دیے گئے ہیں. ایک طرف سرکار کا لشکر ہے, ایک طرف شیطانوں کا لشکر ہے, اور جنگ چھڑ گئی ہے, جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. اب اس جنگ میں اگلا وار کس کا کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, کل عرض کریں گے انشاءاللہ.